غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا پن کی خبر نہیں، سامان سو برس کا پن کی خبر نہیں. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آج وہ تو کل ہماری باری ہے. کر لے توبہ کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے. پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا. یہ فرمان خدا کے وہاں کا سریا والو غور سے سن لو. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.
بندہ درود پڑھتا ہے ہمارے نبی پر، بندہ درود پڑھتا ہے ہمارے نبی پر، اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ درود پڑھتے ہیں نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہرے پر۔ یوں فرمایا کہ جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، اور جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ گناہ لکھ دیتا ہے۔ آپ مجھے دیکھیں، جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ لیکن یوں فرمایا کہ درود شریف ایسا جامع، ایسا قیمتی اور ایسا زبردست عمل ہے کہ بندہ جب درود شریف پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے مشغول ہو جاتے ہیں، نیکی لکھنے والا بھی اور گناہ لکھنے والا بھی۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر بندے نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ درود شریف ایسا جامع اور قیمتی اور زبردست عمل ہے کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ بھی مشغول اور گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی مشغول۔ ظاہری بات ہے ہمارے پاس نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہے، کتنا اچھا عمل ہے، درود شریف پڑھو نیکیاں بڑھے گی، گناہ آٹومیٹک ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشق رسول بنائے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ درود شریف سارے صحابہ کا وظیفہ، تابعین کا وظیفہ، اللہ والوں کا وظیفہ، جو اللہ والے ابھی دنیا میں موجود ہے ان کا وظیفہ۔ اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ سارے اللہ والوں کا متفقہ وظیفہ کون سا ہے، فرمایا کہ وہ درود شریف ہے۔ اچھا آپ کو ایک بات سناؤں، بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 40 انعام عطا فرماتے ہیں۔ کتنے انعام؟ 40 انعام۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھا 40 انعام۔ مثال کے طور پہ میں نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ دیا میں نے۔ اب فرمایا کہ ایک مرتبہ جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 10 نیکیاں مل گئی۔ یہ پیسوں کی بات نہیں چل رہی، یہ پاؤنڈ ڈالر کی بات نہیں چل رہی، یہ یورو کی اور درہم کی اور دینار کی بات نہیں چل رہی، یہ ریال کی بات نہیں چل رہی، یہ نیکیوں کی بات چل رہی ہے۔ پوری دنیا کی کرنسی مل کے نیکی کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ نیکی وہ قیمتی چیز ہے۔ تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، فرمایا 10 نیکیاں مل گئی، اور تو 10 گناہ معاف۔ 10 گناہ معاف ایک مرتبہ صرف؟ بولے ہاں ایک مرتبہ پڑھو۔ کیوں؟ ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی پر درود پڑھنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب۔ درود شریف پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ کو عجیب و غریب پیار ہے، اللہ تعالیٰ بڑی محبت فرماتے ہیں، نیکیوں کا دروازہ کھول رہے ہیں اللہ پاک۔ فرمایا 10 نیکیاں مل رہی ہے، نمبر 2 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، نمبر 3 10 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ درجے بلند کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو ماشاءاللہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو گاؤں میں رکھا ہے، سٹی میں نہیں رکھا، شہر میں نہیں رکھا۔ آپ کے آس پاس چاروں طرف کھلی ہوا ہے، کھلی فضا ہے،
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور پردوشن والی چیزوں سے، کیمیکل والی چیزوں سے، وہاں کی ہواؤں سے اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی. ایک ایک درخت بڑا قیمتی ہے. ہمارے یہاں ابھی ایک شخص کو ایک درخت کاٹنا تھا تو اس نے پرمیشن مانگی، تو یوں کہا کہ اس درخت سے جو آکسیجن تیار ہوتا ہے ایک مدت تک اس کی قیمت ہوتی ہے 11 لاکھ روپے. ایک درخت کاٹنے کے آپ کو 11 لاکھ دینے پڑیں گے تب جا کے درخت کاٹنے دیں گے سٹی میں سے. اور آپ اندازہ لگائیں آپ کے یہاں تو جھاڑ ہی جھاڑ ہے، آب و ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ابھی میں نوساری سے آیا، ہلکی سی گرمی لگ رہی تھی، جیسے ہی آپ کے یہاں آنا شروع ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا شروع ہو گئی. تو میرے عزیزو یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. آپ لوگ اتنے سکون سے ہو، نہ ہارن کی آواز ہے، نہ بائک کی آواز ہے، نہ کسی کے لڑنے کی آواز ہے، نہ جھگڑنے کی آواز ہے، نہ کوئی زور زور سے کسی کی بات کرنے کی آواز ہے. اللہ پاک نے آپ کو دنیا میں سکون سے رکھا ہے. اللہ کرے کہ اللہ آخرت میں بھی سکون سے رکھے. یہ مجلس اسی لیے ہے کہ دنیا میں سکون مل رہا ہے. اچھا، اس سے دل کو بھی سکون ملے گا. گاؤں میں رہنے سے کہاں نہ دل کو نہیں ملے گا. اگر کوئی بندہ اے سی میں رہے تو فرمایا کہ اس کے دل کو بھی ٹھنڈک لگے گی. کہاں نہ اے سی سے چمڑی کو ٹھنڈک لگے گی، دل کو ٹھنڈک نہیں لگے گی. پھر دل کو ٹھنڈک کیسے لگے گی؟ جب بندہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا، نیکیاں کرے گا تو دل میں ٹھنڈک آئے گی، اور گناہ کرے گا تو دل میں ہیٹر چلے گا. یہ معاملہ اوپر سے چلتا ہے. اور جس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، اس کا دل اندر سے مطمئن ہوتا ہے، اس کے دل میں خوشیاں ہوتی ہے، اس کے چہرے پر سکون کے آثار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو دل کا اطمینان نصیب فرماتے ہیں. اور جو خدا نہ خواستہ کوئی نماز چھوڑنے والا ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو، اللہ دنیا میں اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. پھر وہ اندر اندر گھٹتا رہتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. آئے دن اس کے گھر میں اثرات ہو جاتے ہیں. تھوڑے پیسے کمائے، یہ امینوں کے چکر، یہ امینوں کے چکر، یہ ڈاکٹروں کے چکر. 2 آدمی کماتے تھے تو بھی خرچے پورے نہیں ہوتے تھے، 3 آدمی کماتے پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا نا تو میری زندگی ویل سیٹ ہو جائے گی. اس کا وہ کام ہوتا ہے تو آگے چل کے دیکھتا ہے 2 کام بگڑے ہوئے، 2 کام سنورتے ہیں تو 4 کام بگڑے ہوئے، 4 کام سنورتے تو 8 کام بگڑے ہوئے. ارے میرے عزیز، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کوئی مولانا کے ساتھ نہیں، کوئی انسان کے ساتھ نہیں، کوئی فیکٹری والے کے ساتھ نہیں، کوئی کاروبار والے کے ساتھ نہیں. جس اللہ نے دل بنایا ہے نا، یہ دل کا مشین جس اللہ نے بنایا ہے، یہ معاملہ اس اللہ کے ساتھ ہے. اللہ نے دل دیا ہے، سکون اپنے پاس رکھا ہے. یوں فرمایا مجھے یاد کرو سکون دوں گا، اور اگر مجھے بھولے تو بے چینی تمہیں گھیر لے گی، بے چینی تمہارا گھیرا کر لے گی، بے چینی تمہارے دل کے قریب ڈیرا ڈال دے گی. ارے دنیا میں عزت مل جائے پھر بھی اس کو دل کا سکون نہیں مل سکتا. عزت مل جائے، شہرت مل جائے، دولت مل جائے، گاڑی مل جائے، ارے مرسیڈیز میں سکون نہیں ہے، بنگلے میں سکون نہیں ہے، شو روم میں سکون نہیں ہے. ورنہ مالداروں کا اتنا بڑا مجمع آج رات سونے سے پہلے دوائیوں کی گولیاں کھا کے نہیں سوتا. کیا بات ہے؟ پیسے بہت ہے، میٹھی نیند نہیں آ رہی ہے. ارے پیسے سے سب کچھ نہیں ملتا. پیسے سے انسان اے سی خرید سکتا ہے، دل کا سکون نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان نرم نرم بستر خرید سکتا ہے، میٹھی نیند نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان جو ہے دوائی خرید سکتا ہے، شفا نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان قرآن لے سکتا ہے، حافظ نہیں بن سکتا. پیسے سے انسان ڈاکٹری کی کتابیں خرید سکتا ہے، ڈاکٹر نہیں بن سکتا. پیسے سے ہر کام پیسے سے نہیں ہو جاتا، سکون پیسے سے نہیں ملتا. لوگوں کے دلوں میں جو محبت اللہ ڈالتے ہیں وہ پیسوں سے نہیں ملتی. میرے عزیزوں، آج ثاقب کی ایک بات یاد رکھنا. آج آپ سے کچھ اہم باتیں کہنے کے لیے آیا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ چیزوں سے خوبصورت نہیں بنتی کہ اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، اسٹیٹس اچھا ہو، ہمارا نام ہو، ہم بھی گاؤں کے بڑے آدمی ہو. فرمایا نا 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 نا، اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ نہ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں. وہ پیدا کرنے
والا رب تو دلوں کو دیکھتا ہے، وہ دل کے حال کو جانتا ہے، وہ دل کے بھید کو جانتا ہے، سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے میرے اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، کہ تیرا اللہ تو ایسا ہے جو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اے انسان، جہاں تو دو ہے وہاں تیرا اللہ تیسرا ہے، جہاں تم تین ہو وہاں تیرا اللہ چوتھا ہے، جہاں تم چار ہو وہاں تمہارا اللہ پانچواں ہے۔ تمہارا اللہ ہر جگہ موجود ہے، تیرا جو رب ہے ہر جگہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ تمہاری ہر بات کو سمجھتا ہے۔ وہ اللہ ایسا دیکھنے والا، ایسا سننے والا کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے۔ وہ اللہ، میرے عزیزو، اللہ تو اللہ ہے، آسمانوں کو بنانے والے اللہ، زمین کو بچھانے والے اللہ، سمندروں کا نظام چلانے والے اللہ، ہواؤں کا نظام چلانے والے اللہ، آسمان سے پانی کو برسانے والے، زمین سے غلے کو اگانے والے، انڈے سے بچے کو نکالنے والے، ساری دنیا کا نظام چلانے والے، 18,000 قسم کی مخلوقات کو بنانے والا کون ہے؟ فرمایا کہ ایک اللہ ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی شہنشاہ ہے، وہی بڑی طاقت والا ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی تاجدار مدینہ کا رب ہے۔ ارے اس دھرتی پر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ یوں فرمایا اللہ کے چاہے بغیر ایک درخت کا پتا حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کون کرتا ہے؟ فرمایا تیرا اللہ کرتا ہے۔ کبھی ٹھنڈی، کبھی گرمی، کبھی سردی، یہ کون لاتا ہے؟ تیرا اللہ لاتا ہے۔ یہ آسمان پر کبھی سفیدی، کبھی نیلا پن، کبھی بلو پن، اور کبھی رات کا اندھیرا، پھر صبح کا اجالا، یہ کون لاتا ہے؟ فرمایا اللہ لاتا ہے۔ سورج پر کس کی بادشاہت ہے؟ فرمایا تیرے رب کی ہے۔ چاند کس کے قبضے میں؟ فرمایا اللہ کے قبضے میں۔ انسان کس کے قبضے میں؟ فرمایا اللہ کے قبضے میں۔ تمہاری زندگی اور موت کس کے قبضے میں؟ فرمایا ایک اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ چاہے تو ایک چھوٹے سے وائرس سے پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلا کر کے بتائے کہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے، بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ ایک چھوٹا سا وائرس، کورونا وائرس، پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلایا، پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو ہلایا، پوری دنیا کی مشینری کو ہلایا، پوری دنیا کے ایکس رے مشین کو ہلایا، جرمن کی پڑھائی کو ہلایا، آسٹریلیا کی ٹیکنالوجی کو ہلایا۔ ارے دیکھو 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 تمہارے ایکس رے کہاں ہے؟ دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، یہ کہاں سے آیا کورونا؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھو، دیکھو۔ فرمایا نظر نہیں آتا۔ ہاں میرے عزیز، عذاب نظر نہیں آتا اور عذاب کا علاج بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ عذاب جب آتا ہے پوری دنیا کو ہلایا جاتا ہے اور اللہ بتاتا ہے ارے لاک ڈاؤن ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، کاروبار بند ہے، بزنس بند ہے، اور قیامت سے پہلے قیامت کا ایک منظر قائم کر کے بتایا کہ دیکھ ایک دن آئے گا، قیامت کا دن چھا جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے، باقی کوئی نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان، خلاصہ یہ کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، باقی کیا رہے گا؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا میرے عزیزو، آپ دیکھو، کھلانے والے اللہ، پلانے والے اللہ۔ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایک دن نہیں کمائیں گے نا، ہم کھا نہیں سکتے، ہمیں روزانہ کمانا ضروری ہے۔
200, 250, 300 रुपये लाएंगे तब हमारा घर चलेगा, उसके बगैर हमारे घर का चलना मुश्किल है। और अल्लाह ने 3-4 महीने दुकानें बंद, बाजार बंद, फैक्ट्रियां बंद और पूरी दुनिया के लोगों को खिला करके बताया कि देख खिलाने वाली जात मेरी है। जब मैं खिलाने पर आऊं तो मैं तेरे कारोबार का मोहताज नहीं, मैं तेरी फैक्ट्री का मोहताज नहीं, मैं तेरी नौकरी का मोहताज नहीं। बादशाह तो मैं हूँ, शहंशाह तो मैं हूँ। आज इंसान कहता है मैं कमा रहा हूँ और मेरे घर वाले खा रहे हैं। अरे ना 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 ना, इस धोखे में ना। अरे मौलाना मैं कमाता हूँ, मेरे घर में पैसे नहीं होते, 10,000 कमाता हूँ, घर वहां से चिकन लेकर आता हूँ, सामान लेके आता हूँ, खाना बनता है, आपको समझ नहीं आता। अजीज मैं तेरे को समझाता हूँ, जब तू तेरी माँ की पेट में था उस वक्त तू कहाँ कमाने जाता था? जब तू दुनिया में आया था और तेरी माँ की छाती में दूध आया था, अभी दूध भी नहीं आया जब तू दुनिया में नहीं आया। जैसे ही तू दुनिया में आया और उसकी छाती में दूध आया, ये अल्लाह का अपना निजाम है, ये अल्लाह का अपना निजाम है। जब तू स्कूल जाता था, जब तू कहाँ कमाने जाता था, और आज तू जवान हुआ है, कुछ कमाने के काबिल हुआ है, तो तू अपने आप को कुछ समझने लगा, हलाल से भी लेने लगा, हराम से भी लेने लगा, ब्याज से भी लेने लगा, सूद से भी लेने लगा, झूठ से भी लेने लगा, धोखे से भी लेने लगा, ताने से भी लेने लगा। देखा जाएगा क्या अपनी मौत भूल गया? क्या अल्लाह के पास जाना था वो भूल गया? क्या मरना था वो भूल गया? अरे आज तू कहता है कि मैं अपने घर वालों को खिलाता हूँ, जरा ये तो बता कल को जब तेरा जनाजा उठेगा फिर तेरी फैमिली को, तेरे बच्चों को कौन खिलाएगा? फरमाया ये अल्लाह है खिलाने वाला। अरे मौलाना मैं मेरे बच्चे को खिलाता हूँ, मेरा अजीज फखर न कर, दुनिया में जितने बच्चे यतीम हैं उसे भी अल्लाह ही खिलाता है। मैं मेरी बीवी को खिलाता हूँ, अरे फखर न कर, जितनी औरतें बेवा है देख जरा उन्हें भी अल्लाह ही खिलाता है। खिलाने वाले अल्लाह। जब अल्लाह खिलाने पर आए, लॉकडाउन चल रहा है, 30 रुपये का तरबूज 15 रुपये किलो में खिला करके बताया देखो देखो बादशाह को पहचानो। 150 रुपये किलो वाली चिकन 30 रुपये किलो में खिला करके बताई देखो देखो मुझे पहचानो, मेरी कुदरत को पहचानो। ये भाव मैं चाहूं तो कम हो जाए, मैं चाहूं तो बढ़ जाए। तुम जमाने को ताना न दो कि यूं भाव बढ़ गए, यूं रेट बढ़ गए। ये सब कंट्रोल मेरे हाथ में है, मेरे चाहे बगैर कुछ होता नहीं है। हवाओं का निजाम मेरा है, समंदरों का निजाम मेरा है, पहाड़ों का निजाम मेरा है, रिस्क का निजाम मेरा है। अरे अल्लाह फरमाते तुम मेरी कुदरत को पहचानो, मेरी ताकत को पहचानो। अल्लाह कैसी ताकत वाले, कैसी कुदरत वाले कि इंसान को दुनिया में जब कोई अच्छी चीज बनानी हो तो अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ता है। जितनी अच्छी चाय की पत्ती डालेगा इतनी अच्छी चाय बनेगी, जितने अच्छे चावल लेगा इतनी अच्छी राइस तैयार होगी, जितना अच्छा डोरा लेगा इतना महंगा कपड़ा बनेगा। तो मेरे अजीजों, दुनिया में अच्छी चीज बनाने के लिए अच्छा मटेरियल चाहिए। पैदा करने वाले रब को तो देखो, पूरे इंसान को बनाना है और मटेरियल में नापाक कतरा ले रहा है और उससे हाथ पैर आंख कान नाक और जुबान बना के बता रहा है कि देख मैं बनाना चाहूं तो एक नापाक कतरे से पूरे हजरत इंसान को तैयार करो। क्या कुदरत है मेरा अल्लाह की, क्या ताकत है मेरा अल्लाह की। और हम किस अल्लाह से बगावत कर रहे हैं, हम किस अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, हम किस अल्लाह को नाराज करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। प्यारे नबी के तरीकों को छोड़कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और समझते इसी में कामयाबी है, इसी में कामयाबी है। ना ना ना, ये धोखा है, ये धोखा है, ये धोखा है। अरे इस दुनिया में जब कोई चीज बनानी हो ना, रोशनी की जरूरत है, बगैर रोशनी के वो चीज बनती नहीं। एक चाय रोशनी के बगैर नहीं बनती, खाना रोशनी के बगैर नहीं बनता। को दुनिया की मामूली मामूली चीजों के लिए रोशनी की जरूरत है। और अल्लाह पाक को हाथ बनाने, पैर बनाने, नाक बनाने, कान बनाने, तो माँ के पेट में कई अंधेरी कोठरियों में बना रहा है और बता रहा है कि ये मैं हूँ। अरे बादशाह कौन देता है? फरमाया तू तिल मुल्का मन तशा। अल्लाह का कुरान कहता है कि मैं जिसको चाहता हूँ उसे बादशाह देता हूँ। वह तंसिउल मुल्क मिम्मन तशा।
اور میں جس سے چاہتا ہوں اسے بادشاہ چھین لیتا ہوں. میں چاہتا ہوں تو کبھی فرعون کو بٹھا دیتا ہوں, میں چاہتا ہوں تو کبھی مغل کے بادشاہوں کو بٹھا دیتا ہوں, میں چاہتا ہوں تو کسی اور کو بٹھا دیتا ہوں. اللہ کا ایک قاعدہ ہے اعمالکم عمالکم. حدیث شریف میں جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے. تمہارے عمل اچھے ہوں گے تو حاکم حضرت عمر جیسے ہوں گے, حضرت عمر بن عبد العزیز جیسے ہوں گے. فرمایا جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے. کسی اور کو برا بھلا نہ کہو, اپنے عمل کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. میرے عزیزوں, ایک رمضان سخت لاک ڈاؤن میں آیا, پہلا رمضان سخت لاک ڈاؤن میں آیا. آپ دل سے بتاؤ, اس رمضان میں جو اللہ نے کھلایا اس سے پہلے رمضان میں کبھی اتنا اچھا کھایا تھا؟ جب دکانیں چل رہی تھی جب اتنا اچھا نہیں کھایا. اس لاک ڈاؤن میں اللہ نے ایسا شاندار کھلایا اور بتایا کھلانے والے ذات. نوساری میں ایک رکشہ چلانے والے انہیں کہنے لگے مولانا میری بیٹی کا معاملہ تھا شادی والا, ہمارے گھر میں فنکشن تھا, میرے پاس پیسے بہت کم تھے. گھر والے کہنے لگے کہ ہم کچھ اچھا بنائے, کچھ چکن وغیرہ بنائے, میرے پاس پیسے نہیں تھے. لیکن مولانا جب ہمارے یہاں فنکشن آیا اس دن چکن 30 روپے کلو ہوئی, ہم نے شاندار چکن کھلائی. کون کہتا ہے اللہ غریبوں کا رب نہیں ہے؟ اللہ غریبوں کا بھی رب. وہ جب جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک تیرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کرے ہم اپنے اللہ کو پہچانے, ہم اپنی بیوی کو پہچانتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں, ہم اپنے دوست احباب کو پہچانتے ہیں, ہم اپنے شہر والوں کو اور ہم اپنے گاؤں والوں کو پہچانتے ہیں. ایک کاش ہم اپنے اللہ کو پہچانے, ایک کاش ہم اپنے خالق کو پہچانے, ایک کاش ہم اپنے مالک کو پہچانے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنے انعام عطا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ 40 انعام. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ 10 درجوں کو بلند فرماتے ہیں. درجے کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیر. آپ کو تو یہاں کھلی فضا ہے, آپ کو شاید سمجھ رہا ہے, ورنہ ممبئی کے علاقے میں جو حضرات رہتے ہیں 10ویں فلور پر مکان بہت مہنگا ہوتا ہے. 20ویں فلور پر چاہیے تو اس کی قیمت ایکسٹرا دینی پڑتی ہے. 30ویں فلور پر چاہیے تو اس کی قیمت اور ایکسٹرا دینی پڑتی ہے. 40ویں فلور پر چاہیے تو اس کی قیمت اور ایکسٹرا دینی پڑتی ہے. ابھی سورت میں ہمارے رشتہ دار کو 3رے فلور سے 6ٹھے فلور پر آنا تھا تو کتنے لاکھوں روپے ایکسٹرا دیے بڑے مکان میں. کیوں؟ پتا ہے جتنا اونچے مکان ہوگا اتنی آب و ہوا صاف ہوگی اور ہوا کا گزران اتنا اچھا ہوگا, اور اوپر سے منظر بڑا اچھا لگتا ہے. جیسے فلائٹ سے اترتے ہوئے سٹی کا منظر دکھتا ہے اس طرح اوپر والوں کو شہر کا منظر نظر آتا ہے. اس لیے اوپر کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. اور کیا فرمایا؟ تم ایک مرتبہ درود شریف پڑھو گے نا اللہ تمہارے 10 درجے بلند. یہ مالے کی بات نہیں ہے, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میرا عزیزو اس کو کوئی معمولی چیز مت سمجھنا. فرمایا ایک مرتبہ درود شریف پڑھو اللہ 10 درجے بلند کرتا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ایک شخص کا انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا, کہا کیا گزری؟ فرمایا کہ میں دنیا میں درود شریف بہت پڑھتا تھا, میرے رب کو, میرے خالق کو, میرے مالک کو, میرے پالنہار کو میری یہ ادا پسند آ گئی, اور اللہ تعالیٰ نے وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. اس لیے میرا عزیزو طے کرو انشاءاللہ ہم درود شریف زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ایک واقعہ آپ کو سنا. ایک عورت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے. ذرا دھیان سے سننا, پورا واقعہ سمجھ میں آئے گا. بڑا زبردست واقعہ ہے. ایک عورت حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے. اچھا,
میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت نے فرمایا ایک عمل ہے، ایک وظیفہ ہے، تو کر لے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تجھے تیری بیٹی خواب میں نظر آئے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، بہت اچھا، آپ مجھے وظیفہ بتا دیں، میں تیار ہوں کرنے کے لیے. حضرت نے فرمایا تو رات سونے سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ، اور تو درود شریف پڑھتی پڑھتی سو جا. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تجھے تیری بیٹی خواب میں نظر آئے. اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور جب سونے کا وقت آیا 4 رکعت نفل پڑھی اور اس کے بعد دعا وغیرہ پڑھ کے درود شریف پڑھتی پڑھتی سو گئی. اللہ کی شان، بیٹی کو خواب میں دیکھا. اب بیٹی کو خواب میں کیا دیکھا کہ بیٹی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور بیٹی تڑپ رہی ہے. اب ماں باپ تو دنیا میں بچوں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، تو قبر میں تو کہاں دیکھ سکتے، ماں باپ تو بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے. یہ اور بات ہے کہ آج کے اکثر ماں باپ کو بچوں کی قبر کی فکر نہیں ہے. وہ سمجھتے شاید ہمارے بچوں کا انتقال نہیں ہوگا، ہمارے بچوں کا جنازہ نہیں اٹھے. وہ سمجھتے شاید ہمارے بچوں کو قبر کی پہلی رات دیکھنی نہیں. وہ سمجھتے کہ شاید ہمارے بچوں کو آخرت میں جانا نہیں. انہیں دنیا کے حد تک کی فکر ہے، یہ بڑا ہو جائے، اس کی شادی اچھی ہو جائے، گھر ہو جائے، بنگلہ ہو جائے، ذرا کماتا ہو جائے. میرے عزیزوں، 150 سال پہلے والا ایک بھی 9 سال میں نہیں، پوری دنیا لیول پر ایک بھی نہیں 150 سال پہلے والا. میرے اور آپ کے پردادا کہاں ہیں؟ ان کے ابا کہاں ہیں؟ ان کے ابا کہاں ہیں؟ سارے صحابہ کہاں چلے گئے؟ سارے تابعین کہاں چلے گئے؟ کیا یہ بچپنا اور یہ جوانی، یہ بڑھاپا ہمیشہ رہے گا؟ سدا رہتی نہ جوانی، یہ تو دنیا ہے فانی، ساری دنیا کو کلمہ پڑھا ہے. میرے عزیزوں، بچپنا بھی ہمیشہ نہیں رہتا، جوانی ہمیشہ نہیں رہتی. اور ایک بات یاد رکھنا، جو عمر گزر جائے وہ خواب لگتی ہے. ماشاءاللہ جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی کہے کہ آپ نے 12 سال اسکول پڑھی تو کیا بات ہے، 12 سال خواب لگتا ہے. خواب لگتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں کوئی کہے کہ بھائی آپ نے 12 سال ٹیوشن پڑھا، اب پڑھا ہے ہمیں بھی پتا ہے لیکن خواب لگتا ہے. کوئی کہے کہ بھائی آپ نے مکتب میں جو ہے نا 5 سال کی عمر سے آپ پڑھتے تھے 14 سال تک، 9 سال آپ نے فلاں استاد کے بعد پڑھا، تو لگتا ہے خواب ہے. بچپن میں دوست لوگ کھیلتے تھے، خواب لگتا ہے. بھائی بہن ساتھ میں بیٹھتے تھے، ایک ماں باپ کی بات سنتے تھے، ماں باپ جس طرف چلے جائے بھائی بہن بھی اسی طرف چلے جاتے تھے. ایک محبتوں والا ماحول تھا، کیونکہ موبائل سے دوری تھی، دنیا دور تھی، گھر قریب تھا. اب موبائل آیا، دنیا قریب ہو گئی، گھر والے آپس میں دور ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر جا کے سب موبائل سوئچ آف کر دیتے. پرانے زمانے کی ایک محبت، داستان، اور اس میں برکت تھی، پھر نیتیں صاف تھی، لوگ خیرخواہ ہوتے تھے. کوئی ایک آ جائے بستی میں نیا آدمی تو اس کو چائے پیے بغیر، کھانے بغیر جانے نہیں دیتے تھے. وہ کہتا تھا میں تو فیری پھرتا ہوں، چادر بیچتا ہوں. ارے تو کون ہو؟ ہم نہیں جانتے، تو ہماری بستی میں کھا کے جائے. محبتوں کا ایک دورہ تھا، محبتوں بھرا ماحول تھا. اس لیے گھر کا ایک شخص کماتا تھا، گھر کے سارے لوگ کھا لیتے تھے، اس کے باوجود بھی پیسے بچ جاتے تھے. اور آج گھر کے سارے لوگ کماتے ہیں پھر بھی گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے. کیا بات ہے؟ فرمایا بھائی کے منہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک بھائی اپنی سگی بہن کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے فون کر کے اس کو بلانے کے لیے ایک بھائی کے پاس وقت نہیں ہے. کتنی مرتبہ بہن کو جب سسرال میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کو اپنے بھائی کی یاد آتی ہے. وہ بھائی کے ساتھ جو بچپن کا وقت گزرا ہے وہ یاد آتا ہے. وہ ماں باپ کے ساتھ جو بچپن میں جو ایام بتائے وہ یاد آتے ہیں. وہ اماں کو ماں کہنا یاد آتا ہے، وہ ابا کو پیار سے باپ کہنا یاد آتا ہے، اور باپ کا وہ سر پہ ہاتھ پھیر کر وہ بیٹا کہنا یاد آتا ہے، اور امی کے ہاتھ سے وہ اسکول جانا، وہ ٹیوشن جانا. اور کبھی ہم ناشتہ باکس بھول جائے تو ماں کا دوڑ کر کے آنا اور ناشتہ باکس دے دینا، وہ یاد آتا ہے. ماں باپ کی ادائیں، ماں باپ کا بیٹھنا اٹھنا، اور ماں باپ کے کچن دیکھ کر ماں باپ کی یاد آتی ہے، ان کا بستر دیکھ کے ان کی یاد آتی ہے. تو ماں باپ کو تو کوئی بھلا نہیں سکتا. تو میرے عزیزوں، وہ بہن جو ہے نا یہ سارے منظر کو یاد کرتی ہے، اور یاد کر کے کبھی فون اٹھاتی ہے کہ چل میں ذرا میرے بھائی کو فون تو کروں، کچھ خیر خیریت تو پوچھوں، کچھ بچپن کی یادیں تازہ کروں. تو رینگ بجنے سے پہلے کٹ کر دیتی ہے کہ کہیں میرے بھائی بھابھی یوں نہ سمجھے کہ میں دعوت مانگ رہی ہوں یا میں 2 دن رہنے آنے والی ہوں.
وہ فون کٹ کر دیتی ہے اور رو کے اپنا دن گزار. میرے عزیزو، موبائل نے دنیا کو ہمارے قریب کر دیا، لیکن ہمیں اپنے گھر والوں سے اور اپنے اللہ سے بہت دور کر دیا، اپنے اللہ سے بہت دور کر دیا. مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ موبائل کا ٹکڑا کہیں ہماری قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنا دے. یہ موبائل کا ٹکڑا کہیں ہمیں اپنے اللہ کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی نظر سے نہ گرا دے. ہمارے یہاں کھٹکیوڑ میں ایک شخص تھے، وہ 12 بجے آتے تھے، جو قرآن بہت پڑھتے تھے. ایک بات میری یاد رکھنا میرے عزیزوں، ایک بات واقعہ والوں، اطراف والوں، ایک بات یاد رکھنا، جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی، جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی. زندگی غفلتوں والی اور موت اللہ والوں جیسی، فرمایا اسی لیے ایسا نہیں ہوتا ہے. عام طور پر جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک چچا تھے، وہ روزانہ 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے. کتنے پارے؟ 6 پارے. تو کیا بات ہے 6 پارے پڑھتے تھے؟ کہ ان کے پاس وقت تھا اللہ کے لیے، جس طرح ہمارے پاس دوستوں کے لیے وقت ہے، بزنس کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، اخبار کے لیے وقت ہے، کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے وقت ہے. اس طرح ان کے پاس اللہ کے لیے وقت تھا. ان کو موت یاد تھی، ان کو قبر یاد تھی، تو روزانہ 6 پارے پڑھتے تھے وہ. اب 6 پارے پڑھنے میں 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں. انتقال کا وقت آیا، 12 بجے کھٹکیوڑ کی مسجد میں 1:45 بجے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اچانک اپنی پیشانی کو یوں قرآن کے اوپر رکھا اور اللہ کو پیارے. جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے. تو زندگی میں قرآن سے دل لگایا تھا، قرآن کے عاشق بنے، اللہ نے قرآن پہ پیشانی رکھ کے بلا لیا اپنے پاس آ گئے. مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم موبائل کے اوپر پیشانی رکھ کے کہیں اللہ کو پیارے نہ ہو، یا میرا فلاں دوست کرتے کرتے اللہ کو پیارے نہ ہو جائے. ایک بڑا طبقہ زندگی چینج ہی اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ دوست لوگ کیا کہیں. او میرے عزیز، تیری قبر پہ تیرے دوست لوگ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ دیں گے. اس وقت تجھے پتا چلے گا یہ کیا تھے تیرے دوست لوگ. تیرے دوست لوگ کو قبر میں جانا ہے، تیرے دوست تیری قبر میں نہیں آئیں گے. جنید جمشید رحمت اللہ علیہ، نام سنا نا جنید جمشید کا؟ نہیں، نظمیں سنتے ہو نا جنید جمشید کی؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہے جنید کے پاس؟ کیا کمی ہے؟ عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، پیسہ ہے، پورے ملک میں نام ہے، اور بڑے بڑے پوسٹر لگ رہے ہیں، عزت ہی عزت ہے. ایک ایڈ کے کئی کروڑ روپے مل رہے ہیں. او ہو مولانا طارق جمیل صاحب سے بات ہو رہی ہے، حضرات صاحب ہے سکون نہیں ہے. ایک نوجوان جن چیزوں کے خواب دیکھتا ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا، دنیا میں عزت ہو جانے سے سکون نہیں مل جاتا، شہرت ہو جانے سے سکون نہیں مل جاتا. مرسیڈیز کوئی خرید لے تو سکون مل جائے، ایسا نہیں ہوتا. کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، پروفیسر بن جائے اور اس کو سکون مل جائے، فرمایا ایسا نہیں ہوتا. سکون تو اللہ کی یاد میں ہے. کہا مولانا صاحب میرے پاس عزت ہے، میرے پاس شہرت ہے، میرے پاس دولت ہے، پھر میرے پاس سکون کیوں نہیں؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا جنید، تیرے سیدھے گھٹنے میں تکلیف ہے اور تو الٹے گھٹن کی علاج کروا. دیکھو تکلیف یہاں پر ہے داہنے گھٹن، اور تو بائیں گھٹنے کا علاج کروا، آپریشن یہاں کروا رہا ہے، ملم یہاں لگا رہا ہے. تو بتا دیکھو اچھا کیسے ہوگا؟ حضرت سمجھ میں نہیں آیا کہ جنید ایک جسم ہے، ایک روح ہے. تیرا جسم بھوکا ہو تو اندر سے چیختا ہے پانی چاہیے، کھانا چاہیے. اگر تو اس کو نہ دے تو تو کمزور ہو جائے. تو اس طرح ایک تیری روح ہے، وہ بھی چیختی ہے کہ مجھے اللہ کا ذکر چاہیے، مجھے وقت پر نماز چاہیے، مجھے قرآن کی تلاوت چاہیے. تو اس کو نہ دے تو پھر تیری بے چینی کہاں سے جائے؟ چاہے تیرے پاس عزت ہو جائے، چاہے تیرے پاس دولت ہو جائے، چاہے تیرے پاس دولت ہو جائے. اور میرے عزیزوں، یہ کچھ وقت میں دنیا کا ایک بڑا حصہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے دکھایا. آپ کے جو کرکٹر لوگ ہیں ان کے پاس میں بیٹھا، مالداروں کے پاس بیٹھا، غریبوں کے پاس بیٹھا، بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ لے گئے، بہت سی جگہ گیا، اٹھا بیٹھا. لیکن میں نے دیکھا جس کے دل میں اللہ کی یاد تھی وہ آباد تھا، جو اللہ کو بھول گیا وہ برباد.
بڑے سے بڑے. ابھی میرا ایک جگہ کا سفر ہوا تو اس علاقے کے سب سے بڑے مالدار شخص میرے سے ملاقات کے لیے آئے. مجھے کہا کہ مولانا ہمارے علاقے کے بہت اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے تو آپ ان سے بات کرو. تو میں سمجھا شاید سکون میں ہوں گے. تو جب ہم لوگ دونوں پرسنل میں باتیں کرنے لگے تو وہ اتنا رو رہے ہیں اور اپنے گھر کی اتنی تکلیفیں انہوں نے بتائی کہ مجھے لگا کہ یہ اس علاقے کے سب سے زیادہ پریشان تھا. تو میرے عزیزوں پیسے میں سکون نہیں, چیزوں میں سکون نہیں, اچھی گاڑی میں سکون نہیں, اچھی بائک لے لینے سے سکون نہیں, ایپل کا موبائل لے لینے سے سکون نہیں. میرے ایک دوست ہے ان کے پاس ایک قلم تھی 90,000 روپے کی, 90,000 روپے کی قلم, لیکن اس سے سکون نہیں ملتا. ایک شخص تھے ان کے پاس موبائل کا کور تھا 45 لاکھ روپے کا, ہیرے چڑھے ہوئے تھے, لیکن اس سے سکون نہیں ملتا. میرے عزیزوں سکون چیزوں سے نہیں ملتا. سکون جو ملتا ہے وہ پیارے نبی کے طریقوں پر چلنے سے ملتا ہے. تو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ یہی کہہ رہے ہیں مولانا عزت ہے, شہرت ہے, دولت ہے, سکون نہیں ہے. جنید اللہ کو یاد کرنا پڑے گا. وہاں سے وہ اللہ کے راستے میں نکلے اور محنت کی کوشش کی. فرمایا سارے مسائل کا آسان حل, بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. ہمارے ایک بہت بیچارے غریب انسان ہے, ابھی 40 دن لگا کر آئے. مجھے کہا مولانا میرے 5 کام ایسے اٹکے ہوئے تھے کہ میں 5 سال نوساری میں رہتا نا تو میرے کام نہیں ہوتے. تو 5 کام میرے اٹکے ہوئے تھے. تو میں چلے میں گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کی, خوب میں رویا اللہ کے راستے میں. پھر کیا ہوا, کب میں آیا تو میرے 4 کام ہو گئے اور 2 دن پہلے میرا 5واں کام بھی ہو گیا. 1 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے میرے 5 کام کر دیے. میرے عزیزوں خیر میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ انٹرویو لینے والے جنید جمشید کے پیچھے لگ گئے کہ جنید کیا بات ہے اور تجھے کیا ہو گیا, تو نے اپنی زندگی چینج کر لی, تو نے کفنی پائجامہ پہن لیا, تو نے سر پہ امامہ پہن لیا, تو نے ازار کو ٹخنوں سے اوپر کر لیا. کہاں ہے وہ تیری پہلے والی لائف اور وہ تیری شہرت ہے, تیرے پاس دولت ہے. جنید کمی کس بات کی ہے, ایک ایڈ کے تجھے اتنے پیسے ملتے ہیں, کیا بات ہے ایک دم چینج ہو گیا. تو نے کسی کی پرواہ نہیں کی, نہ ملک والوں کی پرواہ کی, نہ علاقے والوں کی پرواہ کی, نہ دوست لوگوں کی پرواہ کی. اور یہ پورا میڈیا سینٹر تیرے بارے میں کیا کہے گا, تو نے کچھ نہیں سوچا, ایک دم اللہ کا ہو گیا. ہاں آپ کی بات صحیح ہے, جنید کے پاس سب کچھ تھا لیکن جنید کے پاس سکون نہیں تھا. جب میں آیا ہوں اللہ کے دین کی طرف اب مجھے سکون ملا ہے, اب مجھے سکون ملا ہے. دنیا کی سب سے بڑی کامیابی سکون ہے. پھر کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں مکہ کی گلیوں میں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. جنید جمشید فرماتے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا بورڈ لگا ہوا تھا میری ٹور کا مکہ کی گلیوں میں, جنید جمشید. جب میں نے وہ دیکھا تو میرے آنکھ میں آنسو آ گئے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پہلے تو میرے ڈانس گانے کے پوسٹر لگتے تھے, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں توبہ کروں گا تو اللہ اتنا کریم ہے کہ مکہ میں میرے بینر لگوائے گا جنید جمشید کے نام سے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں کہ تھوڑے سے حالات آئے, اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا, مجھے چیک کیا. ارے ہم بھی تربوز لیتے ہیں تو ذرا چیک کرتے ہیں, کوئی مٹکا لیتے ہیں تو چیک کرتے ہیں لیکیج تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو چیک کرتے ہیں, توبہ کرتا ہے تو بس سچا ہے نا, پکا ہے نا, ٹوٹ تو نہیں جائے گا, کٹ تو نہیں جائے گا, دوبارہ زندگی چینج تو نہیں کر لے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چینج کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا, بہت نوازا, بہت نوازا. اللہ اکبر کبیرہ. آخری جب یوں فرماتے کہ ایک مرتبہ میری تشکیل ہوئی تقریباً ساؤتھ افریقہ کی. میری ماں بہت بیمار تھی, میرا امی بہت بیمار, ایسا لگتا تھا ابھی انتقال ہو جائے, ابھی انتقال ہو جائے. تو میری تشکیل ہوئی تو میں میری ماں کے پاس آیا. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی چینج ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا, تو ان کی ماں نے بھی توبہ کی, ان کے گھر والوں نے بھی توبہ کی, وہ لوگ بھی سب اللہ کے دین کی طرف آئے. فرماتے کہ میں میری ماں کے پاس گیا اور میں نے اپنے امی سے کہا کہ امی جان میری تشکیل ہو رہی ہے اور 4-5 مہینے کے لیے مجھے ساؤتھ افریقہ جانا ہے اور ایک طرف آپ کی طبیعت ناساز ہے تو میں منع کر دوں؟ نا بیٹا نہیں, نہ مت بول. مجھے پھر تو چلا جا جنید, تو چلا جا. خلاصہ یہ کہ میرا اللہ پوچھے گا کہ تو کیا لے کے آئی تو میں اتنا کہہ دوں گی جنید کو تیرے راستے میں چھوڑ کے, جنید کو تیرے راستے میں چھوڑ کے. فرماتے میں وہاں سے گیا, اللہ کے وہاں سے آیا. آنے کے بعد میری پھر امریکہ کی تشکیل ہو گئی.
تو میری ماں نے پھر اجازت دے دی. جب میں بیان کر رہا تھا مغرب کے بعد بیان کر کے اٹھا, اس وقت میرے کو پتا چلا کہ میری ماں کا انتقال ہوا ہے. ہاں اللہ کے راستے میں, اور یہاں ماں دنیا سے جا رہی ہے, اور خود جنید جمشید اللہ کے راستے میں اور دنیا سے جا رہے ہیں. اس لیے فرمایا کسی کو حقیر مت سمجھو, کل کو اٹھ کے کون توبہ کرے گا, کون جنید جمشید بنے گا, یہ پتا نہیں ہے. اب انتقال تو ہوا ہے, ارے کس کا ہوا ہے؟ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے توبہ کی. اس وقت ایک ملک میں مشہور تھے, پہلے گانا گاتے تھے نا, ایک ملک میں مشہور تھے, ہمارے یہاں کوئی جانتا تک نہیں تھا ان کو. انہوں نے توبہ کی نا, اللہ نے ان سے نظمیں پڑھوائی اور پوری دنیا میں ان کو مشہور. یہ جنید پہلے تو میرا نہیں تھا, تو ایک ملک میں لوگ تھے کو جانتے تھے, اب تو نے سودا میرے ساتھ کیا ہے, تو نے جوانی مجھ پہ فدا کی ہے, دیکھ تیرا رب تیرا کیسا چرچا کرتا ہے. عزت دینے والے اللہ, یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, کہ اللہ جسے چاہے اسے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہے اسے ذلیل کر دیتا ہے. فرمایا عزت دینے والا بھی اللہ اور ذلیل کرنے والا بھی اللہ. ہم سمجھتے توبہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے. نہ اللہ عزتوں کی چوٹیوں پر بٹھا دے گا, کہاں سے کہاں لے جائے گا, یہ دنیا قدموں میں ڈالے گا, چین سکون اطمینان اور امن و امان نصیب فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بنائیں گے. اب آگے سننا ہے. وہ تو گیا جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال. لوگ روئے 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 روئے. میں نے نوساری میں دیکھا قریبی رشتہ دار کے انتقال پہ اتنا نہیں روتے جتنا جنید پہ روتے. سب کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی. اے انسان اگر تو میرا تو سب کچھ تیرا, لیکن یاد رکھ اگر تو نہیں میرا تو پھر کچھ نہیں تیرا. یا تو قاعدہ ہے من کان للہ کان اللہ له, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کے دین کو ہماری ضرورت نہیں. اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو گونگے پیروں کو کھڑا کر دے گا اپنے دین کے کام کے لیے. فرمایا اللہ کے دین کو ہماری ضرورت نہیں, ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے. رمضان چلا گیا, ہم نے قرآن شریف کو طاقوں میں رکھ دیا. قرآن کو ہماری ضرورت نہیں, ہمیں اللہ کے قرآن کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے تھوڑا احسان کر دیا. نا 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 نا, ہمیں ضرورت ہے قرآن کی. اگر ہم قرآن رکھ دیں گے تو پھر اللہ ایسے فیصلے کرے گا کہ 11 مہینے پڑھ بھی نہیں سکتے. اور اگر ہم پڑھنا چاہیں گے تو رمضان میں اللہ 3-4 قرآن پڑھوا دے گا. اگر کوئی نیک بننا چاہے گا اللہ سارے راستے کھول دیں گے, اور اگر کوئی اللہ سے دور جانا چاہے گا تو وہاں کے بھی سارے راستے کھول دیں گے. کیونکہ امتحان چل رہا ہے, امتحان چل رہا ہے. اب ہوا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کا انتقال. جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے, اور وہی اسٹیج پر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, شیخ الاسلام, بڑے بڑے چوٹی کے اللہ والے ایک اسٹیج پر, اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جیسا مجمع. اس وقت حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں, دنیا دیکھا ہوا آدمی کہتا ہے, بڑے بڑے اللہ والوں کے جنازوں میں شرکت کی, بڑے بڑے بادشاہوں کے جنازے میں شرکت کی, لیکن جنید کے جنازے کا جو منظر دیکھا وہ نہ کسی ولی کے جنازے کا دیکھا, نہ کسی بادشاہ کے جنازے. ارے آئے کہاں سے, کون سی جگہ سے توبہ کر کے آئے وہ تو دیکھو. کس رنگیلی دنیا کو قریب سے دیکھ کر آئے. ہم تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ دیکھ کر آئے, اور دیکھا وہاں بے چینی ہے, وہاں پریشانی ہے, وہاں تکلیف ہے, وہاں حالات ہے, وہاں بیماریاں ہیں, وہاں امیروں کے چکر ہے. ارے باپ ناراض ہو, باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگتا, اور جب اللہ ناراض ہو نا پھر اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا. اگر کوئی اللہ کا نہیں ہوتا ہے نا, آپ لکھ کے رکھ دو, اس کی بیوی بھی اس کی نہیں ہوتی. بہت دور کی بات ہے, دوسرے لوگ, اس کے بچے بھی اس کے نہیں ہوتے, درد سر بن جاتے. نہ اس کی بیوی اس کی فرما بردار, نہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار. کیا بات ہے. فرمایا کہ تم اللہ کی سنو تمہاری سنی جائے گی, تم اللہ کی مانو
تمہاری مانی جائیں گی۔ فجر میں مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، تم اللہ کی پکار کو سن کے مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، جنگل کے جانور بھی تمہاری سنیں گے۔ اور اگر اللہ کی پکار کو سن کر کے تم لیٹ سونے کا بہانہ کر کے تم بلینکٹ کو اوڑھ کے سو جاؤ گے تو نہ تمہیں اچھا لگے گا، نہ تمہاری بیوی تمہاری ہوگی، نہ تمہارے بچے تمہارے ہوں گے۔ ہم سمجھتے سب فرما بردار ہو جاوے نا، ہم اللہ کے نافرمان رہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ الٹی گڑتری الٹی ہے۔ ایک خالی توبہ کر کے اللہ کی طرف آ کے دیکھو، سب کو پیچھے کر دے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قبر کھودنے والا کہتا ہے، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر کھود رہا تھا نا، وہ کہتا ہے کہ جب میں جنید بھائی کی قبر کھود رہا تھا نا تو اندر سے خوشبو آتی۔ اگر گانے گاتے ہوتے تو خوشبو آتی، اگر گیروں والے لباس کے ساتھ مر جاتے تو خوشبو آتی، اگر پیارے نبی کے چہرے کو پسند نہیں کرتے اور بغیر چہرے کے چلے جاتے تو خوشبو آتی، اگر دین کی محنت نہ کرتے تو یہ قبر سے خوشبو آتی، ایسے ہی خوشبو آتی ہے قبر سے۔ کہا کہ میں جنید کی قبر کھود رہا تھا، قبر سے خوشبو آ گئی۔ کون آ رہا ہے؟ عاشق رسول۔ کون آ رہا ہے؟ ثناخان مصطفیٰ آ رہا ہے، حضور کی شان میں نظم پڑھنے والا آ رہا ہے قبر سے۔ شادی کی رات، پہلی رات دلہن کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے اللہ والے جب دنیا سے جاتے اس رات اللہ سے ملاقات کرتا۔ ابھی سورت میں 4 ہفتے پہلے شادی تھی، ایک شخص کے یہاں روم بند ہو رہا ہے، اس کی شادی کی پہلی رات ہے، اور 3 شخص کا انتقال ہوا تھا ان کی قبر کی پہلی رات۔ میں نے کہا دیکھو، ایک طرف خوشیاں ہیں اور 3 طرف غمی ہے۔ اسی گھر سے 18 دن پہلے باہر کرسیاں تھی، میں نے جنازہ نکلتے دیکھا تھا۔ پھر اسی گھر میں 18 دن کے بعد باہر کرسیاں تھی تو میں نے وہاں سے دولہے کو نکلتے دیکھا۔ یہ دنیا آنی جانی ہے، یہاں کی خوشی بھی وقتی ہے، یہاں کی غمی بھی وقتی ہے، یہ سب چلتا رہتا۔ زندگی ایک سفر ہے، چلتے رہو، اتار چڑھاؤ تو آئیں گے، بس گیئر بدلتے رہو۔ خالی رستہ ہو تو 5ویں گیئر پہ چڑھاؤ، اور بمپر آ جائے تو پہلے گیئر پہ آ جاؤ، ٹرک آ جائے تو پہلے گیئر پہ آ جاؤ۔ تو کبھی خوشی کا موقع ہو شکریہ ادا کرتے رہو، اور کبھی غمی کا موقع ہو صبر کر جاؤ۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک لطیفہ یاد آیا، آپ کو سنا دو۔ لطیفہ سمجھتے ہیں؟ کہانی۔ ایک چھوٹے بچے نے اپنی امی سے پوچھا، چھوٹے بچے نے، کہ ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں؟ کہیں بھی جانا ہو تو امی اسکول جا رہا ہوں، امی ٹیوشن جا رہا ہوں، امی مدرسے جا رہا ہوں، تو میں پھر اتنا بڑا کب ہوں گا امی کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا چپ رہے، ابھی تک تو تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو پوچھے نہیں باہر جا سکتے۔ بولے تیرا ابا بھی پوچھ کے جاتے، تو کہاں سے اتنا بڑا ہوگا؟ اسے میں بھی کہہ کر آیا کہ ان کا سریا جا رہا ہوں، بعد میں آؤں۔ آپ لوگ بھی تو پوچھ کر آئے نہیں؟ کہہ کر آئے تو مستورات بھی سن رہی۔ مرغی کے بچے کو چوزے بولتے، چوزے، مرغی کے بچے۔ مرغی کے بچے نے مرغی سے کہا کہ امی یہ دنیا میں جتنے بچے آتے ہیں انسانوں، ان کے نام رکھتے ہیں، زید، عمر، بکر، تو ہمارا نام نہیں رکھتے؟ ماں نے کہا بیٹا نام اپنا بھی رکھتے ہیں، اور امی انسانوں کے بچوں کا نام ہوتا ہے اور ہمارا نام نہیں ہوتا۔ ماں نے کہا بیٹا تھوڑا سا فرق ہے، اتنا فرق ہے کہ انسانوں کے بچے کا پیدا ہونے کے بعد نام رکھتے ہیں اور ہمارا مرنے کے بعد نام رکھتے ہیں۔ کبھی مرنے کے بعد کون سا نام؟ وہی چکن ٹکا، چکن بریانی، مرغ مسلم، چکن مسالہ، اور ہمارا نام کب رکھتے ہیں؟ مرنے کے بعد۔ اچھا یہ تھوڑی بات اس لیے سنائی ہنسنے والی، اضحک اللہ سنہ،
ایک دعا بھی دے دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہنستا رہے، خوش رہے. ابھی کتنا اچھا لگ رہا ہے، سکون لگ رہا ہے کہ نہیں مجلس میں؟ تو یہ 2 گھنٹے بعد آپ کو سکون ملے گا؟ ایسا نہیں. اے سی والی کار میں بیٹھے ہو تو اے سی کی ٹھنڈک لگے گی، اس سے اتر گئے پھر نہیں لگے گی. ہاں پھر کیا کرنا ہوگا؟ کہ تیرے گھر میں اے سی لگا دے تو تجھے اے سی ملے گا. عطر کی دکان میں خوشبو آ رہی ہے، دکان سے نکلے خوشبو نہیں آئے گی. فرمایا ایک عطر کی بوتل لے کے چلا جا، خوشبو لے کے چلا جا. تو یہ بیان میں آئے ہو، اچھا لگ رہا ہے، 2 گھنٹے بعد پھر بے چینی لگنے والی ہے. کیا اچھا ہے کہ میں اور آپ توبہ کر کے چلے جائیں، سب سکون ہی سکون. پیچھے بہت سب گناہ کیے. وہ حضور فرماتے سن التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اگر توبہ کر لی تو ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. کپڑا میلا ہو گیا تھا، لوٹری میں سے 2 دن بعد آیا، ایسا لگا تھا کبھی گندا ہی نہیں ہوا. پینسل ہے تو ربڑ بھی ہے، موبائل ہے تو ڈیلیٹ کا بٹن بھی ہے، اور گناہ ہے تو توبہ کا بٹن بھی. پینسل کا لکھا ہوا ہے اور ربڑ سے روز ختم ہو جائے گا. موبائل میں 1000 میسج ہے، آل کر کے ڈیلیٹ کر دے، ایسا لگے گا ہی نہیں تیرے موبائل میں کبھی میسج ہے. تو میرے عزیزو یہ چائنا کی ٹیکنالوجی ہے، تو پھر اللہ کے کرم کے کیا کہنے. وہ تو اگر چاہتا ہے نا تو سب گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدل دیتا ہے. کبھی خوش ہو جاتا ہے نا کہ چل چل تیرے گناہ بہت زیادہ تھے نا، سب نیکیوں میں بدل. اس کو کون پوچھنے والا؟ تو بڑا بادشاہ ہے. کون سچے دل سے آتا ہے، کون اپنی موت کو یاد کرتا ہے، یا کون وقتی دنیا کو دیکھتا ہے 40-50 سال کی اور دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے، اور کون عقل مند ہے جو وقتی دنیا سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی بہاروں میں چلا جاتا ہے. حضرت دھیان سے سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے. قرآن کریم میں 28 پاروں میں ان کا تذکرہ ہے. 28 پاروں. قرآن کریم کے 6 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ علیہ السلام تو جو ہے وہ اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، ان کی اللہ سے بات چیت ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے بات چیت ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ، ابھی دنیا میں سب سے بڑا جو گنہگار ہو نا اس کو دیکھنا تھا، جس نے آپ کو بہت ناراض کیا ہو اس کو دیکھنا تھا. اچھا ان کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ پاک نے بتا دیا کہ دیکھ موسیٰ یہ جو ہے نا اس نے مجھے بہت ناراض، بہت گناہ کیا، اس نے ایک حد پار کر دی، اس سے میں بہت بات. کیسا اللہ کو ناراض کیا ہوگا کہ پوری دنیا لیول کا بڑا گنہگار اللہ نے بتایا موسیٰ علیہ السلام. کچھ وقت گزرا، کچھ ہی وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یار جو گنہگار تھا اس کو تو دیکھ لیا، اب کوئی اللہ کا جو سب سے زیادہ نیک بندہ اس کو بھی دیکھ. گنہگار کی زیارت کر لی، نیک کی بھی کر لوں. تو ایک مرتبہ کہہ دیا اللہ پاک جو سب سے زیادہ نیک ہے اس کو دیکھنا چاہتا. اللہ نے کہا موسیٰ فلاں جگہ چلا جا تو وہاں تجھے وہ بندہ دکھ جائے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور وہ اللہ کے نیک بندے کو بھی دیکھ کے آئے. ایک دم اندر سے موسیٰ علیہ السلام پہ پریشان، حیران اندر سے. موسیٰ علیہ السلام کی حیرت کی انتہا نہیں رہی. اللہ میں نے آپ کو کہا تھا سب سے بڑا گنہگار دیکھنا ہے تو آپ نے ایک بندہ بنایا. پھر میں نے کہا میں سب سے زیادہ جو نیک ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ نے کہا فلاں جگہ چلا گیا. تو میں وہاں گیا تو وہاں تو وہی بندہ بیٹھا ہوا تھا جو آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ یہ گنہگار ہے. اور میں نے پوچھا سب سے بڑا نیکوکار کون؟ تو آپ نے اسی کو بتایا. کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ جو اتنا بڑا گنہگار تھا ابھی سب سے بڑا نیکوکار بن گیا. ہاں موسیٰ وہ کیسے؟ موسیٰ اصل میں ایک مرتبہ اس کی بیوی کے پاس تھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارے اعمال تو ایسے ہے کہ تم پکے جہنمی ہو. تو اس نے کہا ہاں بے شک میں بہت گنہگار ہوں، میرے عمل تو ایسے ہے کہ میں پکا جہنمی ہوں، لیکن میری بیوی ایک بات یاد رکھتی، میرے گناہ جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ نہیں.
میرے گناہ جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ نہیں. میری بیوی بے شک میرے اعمال ایسے کہ میں پکا جہنمی ہوں، لیکن یاد رکھنا میرے جیسا بڑا گنہگار بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے. اے موسیٰ، جب اس نے ہماری رحمت کی بات کی پھر ہماری رحمت کا دریا جوش میں آیا اور اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. سب سے بڑا گنہگار بھی وہ تھا، جب وہ سب گناہ نیکیوں میں بدل گئے سب سے بڑا نیکوکار بھی ہے. ایسا ہے میرا اور آپ کا حق. تانا نہیں دیتا پہلے کہا گیا تھا اتنے گناہ کیوں کر کے آیا، مجھے ناراض کیوں کر کے آیا، میرے نبی کے طریقوں کے خلاف زندگی گزار کے کیوں آیا. نہ خدا کے دربار میں جب بھی کوئی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اپنے اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا. میں اور آپ توبہ کریں گے اللہ کو بڑا قریب پائیں گے، زندگی میں بہار آ جائے گی، دل میں اے سی چالو ہو جائے گا. اور اگر اللہ کو ناراض کیا تو دل میں ہیٹر چالو ہو جائے گا. باپ ناراض ہو تو باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، اور جب اللہ ناراض ہو تو پھر اللہ کی زمین پر بھی اچھا نہیں لگتا. فرمایا باپ ناراض تو باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، جب اللہ ناراض تو اللہ کی زمین پر بھی اچھا نہیں لگتا. تو میرے عزیزوں، میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، بات ختم کروں گا جیسے کہ ہم میں سے کسی کے پردادا ہے دنیا میں؟ دادا کے ابا کسی کے ہیں؟ آپ کے ہیں؟ اللہ ان کو رکھے. ورنہ اکثر ہو کے نہیں، میرے بھی پردادا نہیں. اچھا، ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ 10 روپیہ ان کے لیے عیسیٰ نے ثواب کیا ہو کہ ان کی برکت سے دادا آئے، ان کی برکت سے میرے ابا آئے، ان کی برکت سے میں دنیا میں آیا. شادی میں کسی کو بھولتے نہیں تو تھوڑا ان کو بھی کچھ عیسیٰ نے ثواب 10 روپے تو دے دیں ان کے لیے. ایسا یاد ہے کسی کو؟ میرے کو تو یاد نہیں ہے، آپ میں سے کسی کو؟ تو کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمیں پڑھ کے بخشیں گے؟ ہاں بھائی، یہ مطلبی دنیا ہے. مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہیں سب سنساری. بغیر سوارتھ کے کوئی کام نہیں کرتا، بغیر لالچ کے. اگر اللہ کی محبت ہوگی تو ہی اللہ کے لیے کرے گا. شادی میں تو کھوڑا ہو پورے اٹھ پڑے گی کہ جینا تھا شادی سے خراب لگے، اللہ کے لیے تھوڑی ہوا. یہ تو خراب نہیں لگے اس کے لیے ہوا. میت سے نہیں چلے دادا ضرورت پڑے گی آپ نے جو ہے نہیں جب تو خراب لگے، یہ تو اس کے لیے ہوا، یہ اللہ کے لیے ہوا ہے. یہ تو مطلب ہی دنیا ہے. خراب لگے وہ کام کرنے کا کہنا متولی صاحب نہ تھی کنکوتری آوے نہیں چلے آپ نے ضرورت پڑے حاضری تو آپ کی خراب لگے. مؤذن حیا علی الصلاۃ کے ہماری نماز میں ہتھیارے نہیں آئے تو اللہ نے خراب لگے تو نہیں کوئی فکر نہیں، یہ تو چاہ جائے گا. سمجھ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. مولانا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فجر کی نماز میں نہیں آتے ہم 6 الارم رکھتے پھر بھی ہاتھ نہیں کھلتی. ایک تو الارم 6 الارم. ہمارا عذر معقول ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ایک دم سے بے فکر ہو کے سو جاتے ہیں، الارم بھی نہیں رکھتے. الارم رکھتے ہیں 6. ہاتھ نہیں کھلتی؟ نہیں کھلتی مولانا. ایک دن سے فلائنگ میں بمبے جب ہوئے تو پہلی ریمت کھلی جائے گی. اللہ نے بلایا تو نہیں کھلی، ممبئی کے لیے کھل گئی. ہاں وہ نہیں جاؤں گا تو کام نہیں ہوگا بمبئی. تو اس سے پتا چلا کہ غلطی الارم کی نہیں ہے، تیرے ایمان کمزور ہے. ممبئی جتنی بھی تیرے کو محبت ہوتی نا تو آ جاتا فجر میں. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس سے کیا پتا چلا کہ الارم کی تو کوئی غلطی ہے. فلائنگ پکڑنی ہو تو پہلی رنگ میں ہو جائے کھل جاتی ہے. اور فجر کی نماز کے لیے 6 رنگ سے نہیں کھلتی. اس لیے میرا عزیز اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، اپنے ایمان پر محنت کرو اور اپنے وقت کو وصول کرو. وہ واقعہ جو ہے نا میں ختم کر دوں، اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو مکتب میں ضرور بھیجو. اگر یہ بچے بڑے ہو گئے انہیں حافظ عالم بنا لو. گاؤں میں ایک آدمی آ رہا ہے پاس، بولو نا میں کوئلہ میں چلے حافظ بنا ہوا مکھی ہوں نیت تھی کوئی کو
مولانا ایک آدمی ہماری جنازہ کی نماز پڑھائی نہیں رہے تو وصول ہے چاہے آخری زندگی نافرمانی کرے لیکن કેમ کہ બીજો કોઈ મોલાના હોય ને નમાઝ પઢાવવા તો દુઆ પડે એ તો મારો કોઈનો જે નમાઝ પઢાવ હોય ને તે દુઆ માંગે અલ્લાહુમ્મા ફિર મેરે બાપ को માફ कर दे અંદર તરફથી કે એ ત્યારે તો એને ખબર પડે ને કે કોણ ગયો મારો બાપ ગયો કોનો હાથ મારા સર પર હતો આજે કોનો જનાઝો ઉઠ્યો ત્યારે તો એને અહેસાસ થાય ને બાપનો એ ખાલી મારી જનાઝાની નમાઝ પઢાઈ દે મારો કોઈનો બસ એને પઢાવવું વસૂલ છે મૂકી દીધો મેં એને ચોકવાનો સારું કહી ચાલો उनके अंदर का जज्बा वो अंदर का दर्द मेरा क्या हुआ का क्या लेके जाऊंगा दुनिया से कम बेटा जनाजे की नमाज तो पढ़ाएगा मेरी और सही में खुशी क्या होती है कि तो उस बाप से पूछो जिसका बेटा तरावी पढ़ाता हो और बाप पीछे तरावी पढ़ाता खुशी क्या और लॉकडाउन में अल्लाह ताला ने हर घर वालों को ये भी एहसास दिलाया कि हर घर में हाफिज होना चाहिए वरना अलग तरह से तरावी पढ़ेगा अल्लाह ने हर घर वालों को एहसास दिलाया तो मेरे अजीजों सारी बात का खुलासा तो ये है देखो मैं तो अपने इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ मैं बोलता हूँ ना तो पहले मेरे कान सुन आपके कान तो बात कर सकते तो मैं अपनी इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ आप अपनी इस्लाह के लिए सुनो मैं आपकी कब्र में नहीं आऊंगा आप मेरी कब्र में नहीं आएंगे मुझे भी खाली हाथ जाना है आपको भी खाली हाथ जाना है मैं कुछ अच्छा अमल करूंगा तो मुझे फायदा होगा आप कुछ अच्छा अमल करोगे आपको फायदा होगा अल्लाह का कुरान कितनी साफ बात करता है जरा ध्यान से सुना فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو بالکل سچی اور پکی کتاب ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا تھوڑی نیکی بھی دکھ جائے گی اور تھوڑی برائی ہوگی نا وہ بھی کل قیامت کے دن دیکھ لے گا انصاف کا دن آنے والا ہے وہ کیسا انصاف ہوگا ایک بکری نے دوسری بکری کے سینگ کو توڑ دیا دنیا میں اب اللہ قیامت کے دن دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا اور کہے گا اس نے دنیا میں تیرا سینگ توڑا تھا نا آج تو اس کا سینگ توڑا تو یہ بکری اس کا سینگ توڑ دے گی پھر اللہ دونوں کو مٹی بنا دے گا تو یہاں بکریوں کو انصاف ملے گا اور مجھے اور آپ کو نہیں ملے گا اللہ کرے کہ ہم آخرت کو سیریس لیں یہ اللہ والے پوری زندگی ایسے نہیں لگا رہے یہ مفتی احمد خانپوری صاحب درود چھوڑ کے 55 سال سے کابل میں ایسے ہی نہیں ہے ان کو پتا ہے موت آنے والی ہے میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا سنتے ہو نا آپ ان کے بیان حضرت سننے تھے میں سن رہا تھا اپنے مدرسے کے بچوں کو کہہ رہے تھے بچوں 92 سے میری ابھی تک تہجد نہیں چھوٹی اتنا بڑا آدمی جس کا فیض پوری دنیا میں عام ہے اللہ کا ولی وہ کہتے ہیں تہجد نہیں چھوٹی اور اب اتنے بڑے گنہگاروں کے فجر بھی چھوڑ دو اور احساس بھی بچوں کو کہہ رہے بچوں 85 سے میری قرآن شریف کی تلاوت نہیں چھوٹی یہ ہے آخرت کا شوق مرنا ہے اللہ کے پاس جانا ہے ہمارے شیخ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمت اللہ علیہ روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے روز 12,000 پھر کیا ہوتا ہے 23ویں رات کو اللہ پاک نے ان کو اپنے یہاں بلایا 22واں روزہ ہے عصر کے وقت انتقال ہوا ہے اور 23ویں رات قبر میں ملی تو جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت لاجپور والے بھائی میاں صاحب ان کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا رمضان لے گئے ایسے ہی رمضان مل جاتا ہے ایک بزرگ تھے ان کے ساتھ رہتا تھا کلمہ بہت پڑھتے تھے انتقال کا وقت آیا بچوں نے کہا کہ ابا نے 100 مرتبہ سے زیادہ کلمہ پڑھا اور اللہ کو کیا ہے دیگ میں جو ہو نا چمچ سے وہی نکلتا ہے بھائی یہ دل دیگ ہے زبان چمچ ہے اس دیگ میں جو ہوگا نا موت کے وقت وہ نکلے گا زبان سے ابھی تو کوئی بولے کلمہ پڑھو تو پڑھ لیتے اس وقت پڑھنا اب کیا کرے فرمایا تھوڑی سی محنت کر لے اللہ پاک تو بڑے رحیم میں نے آپ کو بتایا کیسے معاف کرنے والے کیسے رحم کرنے والے تو وہ ایک واقعہ جو چل رہا تھا اس کو ختم کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تو ایک عورت آئی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا کہ حضرت میری
بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت نے فرمایا رات سونے سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ اور درود شریف پڑھتی پڑھتی سو جا. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تجھے تیری بیٹی خواب میں نظر آئے گی. ماں نے عمل کیا، اللہ کی شان، بیٹی خواب میں نظر آئی. تو ماں نے دیکھا بیٹی کو عذاب ہو رہا ہے، تو ماں تو ایک دم چونک کر اڑ گئی. حضرت کے پاس آئے، رونے لگی. کہا حضرت میں نے میری بیٹی کو خواب میں تو دیکھا لیکن بہت تکلیف میں، اس کو بہت عذاب ہو رہا ہے بڑی شدت کا، آپ کو ایک عمل بتائے. حضرت نے فرمایا صدقہ دے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو صدقہ دے، صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اس نے صدقہ کیا ہوگا. حضرت آرام کے لیے لیٹے. حسن بصری رحمۃ اللہ، حضرت نے خواب میں جنت کو دیکھا اور جنت کے خوبصورت نظارے دیکھے، خوبصورت منظر دیکھے. ایک عورت آئی، ایک لڑکی آئی، اس نے سلام کیا. حضرت نے سلام کا جواب دیا. اس نے کہا حضرت آپ لوگ کو جانتے ہو؟ حضرت نے کہا میں تو تیرے کو نہیں جانتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کل کو تو میری ماں آپ کے پاس آئی تھی. تو بولے ہاں وہ تیری ماں تو یوں کہہ رہی تھی کہ تو سخت عذاب میں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو سب حالات میں جنتوں میں گھوم رہی ہے. اس نے کہا حضرت میری ماں بالکل صحیح فرما رہی، میں اکیلی نہیں، ہم لوگ 70,000 لوگ عذاب میں گرفتار. بڑا خطرناک ہوتا ہے قبر کا عذاب، اللہ بچائے. 70,000 لوگ ہم لوگ سخت عذاب میں گرفتار. پھر کیا ہوا؟ انہیں حضرت ایک اللہ والے کا ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا. پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر انہوں نے ہم سب کو بخش دیا تو اللہ نے ہم 70,000 کی مغفرت فرمائی. اور ہم درود شریف کو کتنا ہلکے میں لیتے ہیں، ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے. سورت کے ایک تاجر سے ملا، دکان پہ بیٹھے مشغول آدمی، کچھ پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہو؟ بولا نا صاحب پچھلے 5 سال سے روز 5,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، روز 5,000 مرتبہ درود شریف، روز 5,000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. 15,000. میں نے کہا آپ تو مذاق میں بولتے ہیں یار، آپ نے تو ہمیں شرمندہ کر دیا. آپ دکان پہ بیٹھ کے بولے دوپہر کو 12 بجے شروع کرتا ہوں، رات 12 بجے تک یہ سب ہو جاتا. میں نے کہا پھر بولے 5 نماز سورت میں ایک مسجد ہے وہاں پڑھتا ہوں. جماعت میں؟ ہاں فجر میں مسجد اور جماعت میں بیٹھتا ہوں، پھر ایک پارہ قرآن پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں. میں کہا وہ 3 تسبیح، بولا وہ تو پڑھنی ہے، وہ پڑھ لیتا ہوں. 3 تسبیح صبح، 3 تسبیح شام، وہ تو پڑھتا ہوں. پھر مجھے جماعت میں بھی ملے، مسجدوں میں بھی ملے. دیکھا کوئی تمنا ہے، کوئی چاہت. مدینہ منورہ میں موت سے چاہت. میرے ایک دوست کا وہی انتقال ہوا، بس اللہ کی ذات سے امید اللہ مجھے بھی وہی لے جائے گا. میں نے یہ سب اس لیے نہیں کیا کہ میرے بزنس میں برکت ہو جائے، لیکن میرا بزنس 3 گنا ہو گیا. سب میرے بچے سنبھال لیتے، میرے کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. میں اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو گیا تو اللہ نے سب کو میرے پیچھے لگا دیا. سب مجھے سکون دیتے، سکون مل گیا. مولانا بہت اچھا لگتا ہے، زندگی گزارنے کی مزہ آ گئی. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھتے نہیں اور مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا. ایک آدمی دعا کرتا تھا اللہ مدینہ کی موت دے، مدینہ کی موت دے، مدینہ کی موت دے. بزرگ اللہ والوں سے بھی دعا کرواتا تھا. وہ بزرگ ساتھ میں تھے اس کے. مدینہ منورہ میں اس کی طبیعت خراب ہوئی. حضرت نے فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے آپ کی سن لی، آپ کی طبیعت بھی ناساز ہوئی. ایسا لگتا ہے اب اللہ پاک آپ کو مدینہ منورہ میں اٹھا لیں گے. آپ کی بہت دعا تھی. اللہ آوا تک نہیں، بزی ہو کر آوا تک جواب. یہ ہمارا 2 آدمی دبئی جا رہے ہیں. 2 آدمی، ایک بہت خوش ایک دم سیٹ کی طرح جا رہے ہیں، اور دوسرا آدمی بہت ٹینشن میں. ایمریٹس میں جا رہے دونوں. ایمریٹس اچھی فلائٹ ہوتی ہے، ہمارا بھی سفر ہوا دبئی کا. تو پوچھا دونوں ایک ہی فلائٹ سے جا رہے ہیں، ایک خوش ہے ایک پریشان ہے. اس کو پوچھا تو پریشان کیوں ہے؟ بولے میرے ابا کا آپریشن ہے، 20,000 خرچہ ہے اور 50,000 روپے قرض لیے، نوکری کے لیے جا رہا ہوں. غریب انسان ہو، پتہ نہیں کوئی اچھا سیٹ ملے گا کہ نہیں، یا قرض ادا ہو سکے گا، مجھے نہیں. دوسرے کو پوچھا کہ یار آپ بہت خوش ہو، اندر سے بھی ایک دم جو مزیدار لگ رہے ہو.
हाँ खुशी रहूंगा ना, करना क्या है मुझे, 7 दिन का सफर है, मेरे 3 फैक्ट्री है दुबई में, तो BMW लेने के लिए आ जाएगी, एक दिन एक फैक्ट्री का हिसाब, 3 दिन में 3 फैक्ट्री का हिसाब करके पैसे लेकर 2 दिन बुर्ज खलीफा में रुक के दूसरे 2 दिन दुबई वगैरह मॉल से शॉपिंग करके आ जाऊंगा फर्स्ट क्लास। वो इसलिए ये खुश है। यही हाल है आखिरत की, जिसने तैयारी की है ना वो बहुत खुश है, उसको बताएगा वहां जाके भी अंजाम बेहतर है। जिसने तैयारी नहीं की है ना वो मरना भी नहीं चाहता, उसको पता है कि दुनिया में भी बेचनी, आगाड़ी भी आपने तो कोई खेलू नहीं, तो भाई तो कुछ करना पड़ेगा। इंग्लैंड में पाउंड डॉलर चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, फ्रांस में यूरो चलते हैं, सऊदी अरब में रियाल चलते हैं, तो कब्र में अच्छे आमाल चलते हैं। कब्र की करेंसी जो है वो अच्छे आमाल है। फिर जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह की कब्रिस्तान का मालिक क्या कहने लगा पता है, काफी वक्त के बाद कहने लगा कि रोजाना जुनैद भाई की कब्र पर 600 लोग आते हैं सारे सवाब कर, हमारे यहाँ जनाजे में नहीं होते। ये देखो खाली जुनैद जमशेद अल्लाह के हुए, अल्लाह ने क्या कीमत लगाई। तो क्या मैं और आप जवानी अल्लाह में फिदा करेंगे तो अल्लाह हमको दोस्तों की नजर से, गांव वालों की नजर से, सबकी नजर से गिरा देगा कि देख तू मेरी तरफ आया है, मैं देख तेरे को जलील करके बता। नहीं, ये इज्जतों की चोटियों पर बिठाएगा। वक्ती जिल्लत लग रही है, उसके पीछे इज्जत छुपी हुई है। अभी एक हीरोइन ने तौबा की, उसने भी यही कहा कि मैंने सोचा था आप मुझे कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन तौबा करके आई हूं, कोई अलग ही दुनिया देख रही है। सबके दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाली। कई क्रिकेटर तौबा करके अल्लाह की तरफ आए, अल्लाह ताला मुझे और आपको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना तौबा करके क्या करें, 5 वक्त की नमाज कभी न छोड़े, नमाज क्वालिटी वाली पढ़े, चाय अच्छी चाहिए कि सीधी सादी, खाना अच्छा कि नहीं, कपड़े अच्छे या नहीं, तो नमाज अच्छी नहीं, नमाज की क्वालिटी। अल्लाह की तरफ आ गए, अल्लाह के ध्यान के साथ 15 मिनट जब दे ही दी अल्लाह को ईशा में, तो क्यों बाहर के ध्यान में, अल्लाह के ध्यान से पढ़ने में सुकून मिल जाएगा। मस्तूरात से भी कहना चाहता हूँ, अव्वल वक्त नमाज पढ़े, पर्दे का इंतजाम करें, अपने शोहर की खिदमत करें और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। और मर्द हजरात को भी कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों की आखिरत के बारे में सोचें और बीवी के साथ उसमें सुलूक करें, उसको तकलीफ न पहुंचाए। बीवी सब को छोड़ के आती है, शोहर को चाहिए कि गुस्सा करना छोड़ दे, इंशाअल्लाह उसके घर में बाहर आ जाएगी। अल्लाह ताला ये वाकसरिया के इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमावे और अल्लाह करे बार बार इसी तरह हमारी मुलाकात होती रहे। मैंने मौलाना से कहा, कुछ बात नहीं थी, इन्होंने कहा कि आप आओगे, उन्होंने कहा दूर दूर जाते हैं तो ये तो नौसारी में याद क्यों नहीं आएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुख्तसर से दुआ हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए अंदर बाहर की लाइटें बंद कर दो, हम जिक्र करेंगे, जिक्र के बाद दुआ करेंगे, जिक्र के बाद दुआ करेंगे। अंदर बाहर की सारी लाइटें बंद कर दो ताकि थोड़ी सी कब्र की याद आ जाए। पानी रख दो। देखो अब सारे हजरात अपनी आंखों को बंद करो, मेहरबानी इतनी करना, अभी तक इतनी माशाल्लाह अच्छी तरीके पर बैठे हुए हैं, अभी भी आजू बाजू वाले को मत देखना, कोई हमारी कब्र में आने वाला नहीं। मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, आप अपनी कब्र में जाएंगे, तो क्या मंजर होगा जब इसी तरह सन्नाटा छाया हुआ होगा और हम कब्र के अंदर होंगे। हजरात आवाज से अल्लाह का जिक्र करें, मस्तूरा आइज शर्माए। लोग गाली बोलते हुए नहीं शर्माते, गाना गाते हुए नहीं शर्माते, कमेंट्री सुनते हुए नहीं शर्माते, तो हम अल्लाह को याद करते हुए क्यों शर्माए? क्या पता अल्लाह को ये अदा पसंद आ जाए, क्या पता ये मजलिस पसंद आ जाए। अल्लाह के चाहे बगैर कोई अल्लाह का नाम जुबान से ले नहीं सकता। ये अल्लाह की तौफीक है कि अल्लाह ने हमें बिठाया, जिक्र की तौफीक दी। इसलिए अपने को याद करें कि मैं हूँ, मेरा अल्लाह है, और अपनी कब्र को याद करें, आजू बाजू वाले को न देखें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
إلا الله لا إله 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 إلا الله درد کے ساتھ پڑھ رہا ہے جس کے جتنے بھی اللہ کی محبت ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں دنیا کے کاموں میں تو زور زور سے بولتے ہیں آج موقع ہے ہمارا دل سے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله 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 اپنی گردن کو جھکائیں تصور کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے ہمارے دل میں سما رہی ہے ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 زبان کو تابع سے لگائیں زبان سے نہ بولیں دل سے اللہ کو یاد کریں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ اس کو دل سے یاد کرتا ہے اللہ پاک کے یہاں موجود ہے مجھے اور آپ کو دیکھیں اللہ والے لوگ آنکھیں بند کر کے اللہ کی یاد میں بیٹھتے ہیں اللہ کے عشق میں بیٹھتے ہیں جب مشغول ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ اپنے پہلے کے دن یاد آتے ہیں جب کوئی جانکاری تھا اللہ کی یادوں میں بیٹھے رہتے تھے اس وقت وہ کہتے ہیں جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اپنی موت کو یاد کریں اپنی قبر کو یاد کریں اس وقت کو یاد کریں جب میرے اور آپ کے پاس ملک الموت آئیں گے اس وقت میرے اور آپ کے پاس 6 کام پاکیزگی لے جائیں گے اور میرے عزیزوں جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا غسل دینے والے غسل دیں گے کفن پہنانے والے کفن پہنائیں گے میرا اور آپ کا جنازہ اٹھے گا ہاں 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 یہی وہ بدن ہوگا یہی وہ جسم ہوگا لوگوں کے کندھوں پر سوار ہوں گے قبرستان کی طرف یہ سواری چلے گی قبر کے اندر مجھے اور آپ کو رکھا جائے گا پاٹیے بچھا دیے جائیں گے جن لوگوں کی وجہ سے زندگیاں چینج نہیں کر رہے تھے وہی لوگ قبر کو مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ ڈال دیں گے جب قبر میں آنکھیں کھلے گی اس وقت پتا چلے گا کہ نبی کے طریقے پر چل کر آئے تو کیا ملا اور نبی کو ناراض کر کے آئے تو آج کیا نقصان کسی کو اپنا کوئی گناہ یاد آ جائے اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہائے میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت خوشحال رکھا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں لوگ کیسے پریشان ہیں سٹی میں ایک شخص میرے پاس آیا مجھے آ کر کچھ وقت پہلے کہنے لگا مولانا صاحب میرا 6 سال کا بچہ ہے ڈیلیوری کا وقت تھا میری اہلیہ کا اس وقت اس کا انتقال ہو گیا اب جب سے اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے تو میں اور میرا بچہ 6 سال کا بچہ رات ہوتی ہے اس کو اس کی ماں یاد آتی ہے صبح میں اس کی ماں یاد آتی ہے دسترخوان پر سب لوگ اس کو اچھے میں اچھی چیزیں دیتے ہیں
لیکن پھر بھی اس کو اس کی ماں یاد آتی ہے. مولانا صبح میں اٹھتا ہوں, کبھی کبھی مسکرا رہا ہوتا ہے نیند میں, تو پوچھتا ہوں بیٹا کیوں مسکراتا ہے؟ کہتا ہے ابو رات میری ماں سفید کپڑے میں خواب میں آئی تھی, مجھے جو چیزیں پسند تھی میری ماں نے وہ کھلائی, ابو اب میری ماں دوبارہ کہاں چلی گئی؟ مولانا بتاؤ میں اس کو کیا جواب دوں؟ ایک عجیب و غریب داستان سنائی. مولانا ایک مرتبہ میرا 6 سال کا بچہ میرے کپڑے دھو رہا ہے, صبح میں اٹھ کے میں نے دیکھا میرے کپڑے دھو رہا ہے, کپڑے دھونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے. میں نے کہا بیٹا بیٹا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا ابو جب تک امی تھے آپ صاف کپڑے پہنتے تھے, جب سے ماں کا انتقال ہوا ہے آپ کے کپڑے بھی میلے رہنے لگے. مجھے بتاؤ میں اپنے بچے کو کیسے پسند کروں؟ اور ہمیں لگتا ہے ہم پریشان. ارے دیکھو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو تو پتا چلے گا ہماری زندگی کروڑوں لوگوں سے رہا میں دن رات غفلتوں میں, اب بس یوں ہی زندگی گزاری, یا نہ کچھ کام آخرت کا, کٹی گناہوں میں عمر ساری, کٹی گناہوں میں عمر ساری. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائیے, دعا کر لیجیے. میرا عزیزو اگر رونا ہے یاد رکھنا جو اللہ کے سامنے ہوتا ہے نا, اللہ کسی اور کے آگے اس کو رونے نہیں دیتا, اور جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کسی اور کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے. دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. ساری دنیا کے سمندر مل کر جہنم کی آنکھ کو نہیں بجھا سکتے. انسان کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے 2 قطرے اس کی جہنم کی آنکھ کو بجھا سکتے. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یعنی اللہ رحیم والا کریم آتا, اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, سیاہکار ہے, مجرم ہے, پاپی ہے. رب کریم آج تک کی زندگی گناہوں میں گزاری, غفلتوں میں گزاری, آپ کی نافرمانی میں گزاری, بہت نمازیں چھوڑ کے گزاری, آپ کی مخلوق کو ناراض کر کے گزاری. رب آج احساس ہوا ہے آپ سے معافی چاہتے ہیں. اللہ آپ سے معافی چاہتے ہیں. اللہ معاف کر دے. ہم نے سنا ہے آپ پہلے بھی بڑوں کو معاف کر چکے ہیں. فضیل بن نیاز جو ڈاکوؤں کے سردار تھے, آپ نے انہیں توبہ کی توفیق دی اور ولیوں کا سردار جیسا بنایا تھا. آپ نے حبیب اجمی جو سود خوروں میں تھے, آپ نے انہیں وہاں سے اٹھایا, ولیوں کا سردار جیسا بنایا. ارے اللہ جنید جمشید جو گانے والوں کی صف میں تھے, آپ نے وہاں سے اٹھایا, اپنے دین کا کام لیا, صداقت مصطفیٰ بنایا. اللہ ہم بھی انہیں کی طرح ایک بڑے گنہگار ہیں, ہم کوئی چھوٹے گنہگار نہیں ہیں. ہم نے کتنے گناہ تو ایسے کر لیے کہ آپ کو پتا کہ وہ بھی شرم آتی ہے, حالانکہ آپ کو تو سب معلوم ہے. پھر بھی اللہ ہم نے تو یہ بھی سنا, آپ چاہتے ہیں نا جب آپ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے آپ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اللہ یہ مجمع واقعہ سریا کا تقریباً سب لوگ آ چکے ہیں, اطراف سے دور دراز سے لوگ آئے ہیں. آپ کی محبت میں ہے, اللہ آپ کی محبت میں ہے, آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے, آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے. سنا سوچا تھا بہت بے چینی ہو گئی, بہت پریشانی ہو گئی, زندگی بہت غفلت میں گزار کے دیکھا, لوگوں کے لیے جی کر کے دیکھا, بے چینی ہاتھ آئی, پریشانی ہاتھ آئی, امیروں کے چکر ہاتھ آئے, زندگی تنگ ہو گئی. نہ بیوی بات سن رہی, نہ بچے بات سن رہے. رب کریم اب سب جگہ سے نا امید ہو کر اب آپ کے حضور میں آ چکے ہیں. اللہ اپنا بنا لیجیے, اللہ اپنا بنا لیجیے. اس طرح جنید جمشید کو قبول کیا دین کے کام کے لیے اور آپ کے راستے میں دنیا بھر میں چلایا. اللہ ہمیں بھی دین کے کام کے لیے قبول فرما, ہمیں بھی آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق
عطا فرما. اے اللہ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. واقعہ سریا اور اطراف کے ماحول کو مدنی ماحول بنا, یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا. اے اللہ بے حیائی, فحاشی اور عریانیت اور نجیبت کو یہاں سے ختم فرما. مدینہ منورہ جیسا ماحول قائم فرما. یہاں ہر گھر میں حافظ ہو, عالم ہو, قاری ہو, مفتی ہو, دین کے دائی ہو, ایسے فیصلے فرما. اے اللہ ہر گھر سے لوگ تیرے راستے میں جا رہے ہو مستورات پردے کے ساتھ اور آپ کے ذکر کے ساتھ مصلی بچھا کر آپ کی محبت میں اپنے شوہر کی خدمت کرتے ہوئے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہوئے, گھر والوں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہتے ہوئے, اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہو. اللہ اسے فیصلے فرما. ہم تمام کے رزق میں برکت عطا فرما. ہمیں برکت والی حلال روزی عطا فرما. کسی کا قرض دار محتاج نہ بنا. اے اللہ اس مجمع میں جو جس پریشانی میں گرفتار ہو اس کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما. جو ایمان والے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ سارا مقام عطا فرما. جو ایمان والے موجود ہیں انہیں اپنے ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ہدایت عطا فرما. اے اللہ آج تک بہت گناہ کیے, رب معاف کر دے. اب گناہوں کی نفرت دلوں میں ڈال دے, گناہوں سے بچا لے, گناہوں سے بچا لے, نیک بنا دے, تیرا ولی بنا لے, تیرا ولی بنا لے, تیرا دوست بنا دے. آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ سنا ہے حرمین شریفین کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اے اللہ ہماری بھی حاضری کا جی چاہتے, ہم بھی جانا چاہتے. اے اللہ ہمیں بتا لے. ہم نے سنا ہے آپ کے چاہے بنے کوئی نہ چاہ نہیں سکتا جب تک لبیک نہ ہو. اے اللہ جس کی لبیک آپ لکھ دیتے ہیں اس کو سارا انتظام بھی کر دیتے ہیں. رب کریم ہماری لبیک لکھ دے, ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ بلا لے, عظمت کے ساتھ, قدردانی کے ساتھ. اے اللہ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ اس مجلس کے لیے کچھ لوگوں نے بہت محنت کی, دور دور جا کے پرچے لگائے اور تاکہ لوگ آئے. اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما کر ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما. اے اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو, نیک مرادوں کو پورا فرما. سب کو خوشیاں عطا فرما, دنیا اور آخرت بہتر فرما. اے اللہ یہ پورے مجمع سے دین کا کام لے لے, ان میں سے ایک کو بھی ضائع نہ فرما. مستورات میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے, ان کی بھی دنیا اور آخرت بنا دے, ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.